الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ جو متن ہے باب الفاعل، بابن الفاعل مرفوع یوں ہے، یہ کافی لمبا متن ہے اور اس کی ہم شرح کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو شرح میں مصنف یوں کہتے ہیں کہ لمن قضى الکلام فی ذکر المبتدا والخبر وما يتعلق بہما من ابواب النواسخ۔ ان قضى الکلام، جب کلام گزر چکا مبتدا اور خبر کے ذکر میں، اور اس کے ذکر میں کہ ما يتعلق بہما، جو مبتدا اور خبر کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، من ابواب النواسخ، نواسخ کے جو 3 باب تھے۔ تو شرعت فی ذکر باب الفاعل، تو میں پھر شروع ہو گیا فاعل کے باب کے ذکر میں، وما يتعلق بھی، اور جو اس کے متعلق ہوتی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، من باب النائب، یعنی نائب فعل کی بحث ہو جائے گی، باب تنازع ہو جائے گا، اور وما يتعلق بھی، اور جو باب تنازع کی چیزیں متعلق ہوتی ہیں جیسے باب اشتغال کہتے ہیں۔ تو ابھی جو گفتگو ہے وہ فاعل، نائب فعل، تنازع اور باب اشتغال کی کیا شروع ہو رہی ہے یہاں پہ۔ سب سے پہلے مصنف جو ہے ہمیں فاعل کی جو ہے وہ تعریف سمجھاتے ہیں۔ یہ جو فاعل کی تعریف ہے یہ بڑی مشکل تعریف ہے، یعنی نحوی جو ہے وہ اس حوالے سے سارے کوشش کرتے ہیں کہ فاعل کی جو ہے وہ تعریف اس طریقے سے جامع معنی بنائیں تاکہ وہ مبتدا کو بھی شامل نہ ہو، کسی اور چیز کو بھی شامل نہ ہو۔ اور یہاں پہ آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ فاعل اور اسم فاعل میں کیا ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل سے مراد کیا ہوتی ہے، وصف ہوتا ہے، ایک ایسا وصف جو ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اسم فاعل یعنی ضارب، تو ضارب اور ناصر یہ اسم فاعل کہلاتے ہیں، جبکہ جو زید، بکر، خالد وغیرہ جو خود بندے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، فاعل کہلاتے ہیں۔ مثلا آپ یوں کہتے ہیں زید ناصر، تو زید ناصر کی ترکیب میں آپ ناصر کو اسم فاعل کہتے ہیں اور اس کے اندر ضمیر کو کیا کہتے ہیں، فاعل کہتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر فاعل کی آپ تعریف کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فاعل کی ایسی تعریف کریں۔ آپ مثلا کہتے ہیں جی فاعل اسے کہتے ہیں جس کے اوپر وصف آ جائے، مثلا زید کے اوپر کیا ناصر کا وصف آ گیا تو ہم کہیں گے زید تو یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، فاعل واقع نہیں ہو رہا۔ وہ جو ضمیر ہے چلیں وہ فاعل ہو جائے گی، ناصر ان کے اندر جو ضمیر ہے، تو زید پھر کیا واقع ہوگا، زید کے اوپر تعریف تو فٹ آ رہی ہے کہ اس کے اوپر کیا وصف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا زید ضاربہ میں آپ کہتے ہیں کہ زید کیا ہے، مسند لہ واقع ہو رہا ہے۔ اگر یوں کہیں کہ جی فاعل اسے کہتے ہیں جو مسند لہ واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ مبتدا بھی درمیان میں آ رہی ہے، تو لہٰذا مبتدا والے کو بھی خارج کرنا ہے اور فقط اس ذات کو رکھنا ہے کہ وہ بھی شامل ہو، کوئی اور چیز بھی نہ آ سکے۔ پھر فاعل ہمارے پاس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کیا ہوتے ہیں کہ وہ اسم اور ذات ہوتی نہیں ہے، مصدر ہوتی ہے۔ مثلا اس کی کیا مثالیں ہیں، وَأَن تَصُومُوا، یہ تو مبتدا واقع ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فاعل یعنی واقع ہوتا ہے، فاعل کیا واقع ہو رہا ہے، اگلا جو مصدر کی تعویل میں ہو کر نا وہ فاعل واقع ہو رہا ہے، یہ بھی چیز ہوتی ہیں۔ ہاں، بلغنی ان زیدن قائم، یہ بھی ہو سکتا ہے، بلغنی ان زیدن قائم، تو ان زیدن قائم یہ بلغ کا فاعل واقع ہو رہا ہے۔ تو اب یہ تو کوئی ذات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کی مصدر کے تعویل میں ہو کہ ہم کیا کرتے ہیں، قیام زیدن، بلغنی قیام زیدن، تو خود قیام بھی کیا واقع ہو گیا، فاعل واقع ہو گیا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جو نحوی ہیں وہ ایسی تعریف کے پیچھے جاتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ زید بھی آ جائے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی آ جائے جو مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ایسی شرائط اس کے اندر لگائی جائیں کہ مبتدا جو ہے وہ خارج ہو جائے، زید قائم وہ بھی کیا نکل جائے، اور اسم فعل بھی کیا اس کے اندر نہ آ سکے۔ تو لہٰذا پھر تعریف اس کی کیا ہے، چھوٹی نہیں بننے والی، تعریف اس کی کیا جانے والی ہے، لمبی جانے والی ہے۔ یعنی یہاں پہ جو کم از کم تعریف کے الفاظ آ سکتے ہیں وہ وہی الفاظ ہیں جو ابن ہشام نے اختیار کیے ہیں، یعنی کوئی تعریف کے اندر ایسی قید نہیں ہے کہ جو زائد ہو۔ تو تبھی ابن ہشام اپنی 2 لائنوں میں تعریف کرنے کے بعد پورا جو ہے صفحہ اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ میں نے یہ قید کیوں لگائی، یہ قید کیوں لگائی، یہ قید کیوں لگائی، تاکہ وہ اس چیز کو ثابت کر سکیں کہ جو فاعل کی تعریف ہے وہ میری جامع اور معنی ہے، میں نے کوئی لفظ بھی اضافی استعمال نہیں کیا بلکہ جو ضرورت ہے وہی استعمال کیے ہیں۔ اب وہ لمبی تعریف کیا ہے، یوں شروع ہوتی ہے کہ الفاعل عبارۃ عن اسم صریح او مؤول بہ اسند الیہ فعل او مؤول بہ مقدم علیہ بالاصالہ واقعا منہ او قائما بہ۔
ہاں جی یہ ساری یاد کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، یعنی کتنی قیود ہیں اس کے اندر لگی ہوئی۔ اسم صریح او مؤول بہ اسند علیہ فعل او مؤول بہ مقدم علیہ بالاصالۃ واقع منہ او قائما بہ۔ اب جو ہے وہ مثال دے کر اس کو کیا ہے واضح کریں گے ایک ایک قید کو۔ مثال ذالک زید من قولک ضرب زید عمرا اور علم زید، دو مثالیں دیں، ضرب زید اور علم زید، ایک متعدی کی مثال ہے ایک لازم کی مثال ہے۔ فالاول پہلے میں آپ دیکھیں تو اسم اسند علیہ فعل، کہ یہاں پہ ایک اسم ہے ہمارے پاس ضرب زید عمرا میں، اور وہ اسم ایسا ہے کہ جس کی طرف فعل کیا اسناد ہو رہا ہے۔ ضرب زید میں ضرب مسند ہے، اس کو نسبت دی جا رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، تو زید کیا ہو گیا؟ اسم اسند الیہ ہے، یعنی زید کیا ہو گیا؟ مسند الیہ ہو گیا۔ اچھا فعل کی نسبت دی جا رہی ہے، اور اس فعل کی خصوصیت کیا ہے کہ واقع منہ، کہ وہ فعل ایسا ہے کہ جو اس زید سے واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فإن ضرب، کیونکہ جو ضرب ہے واقع وہ پیدا ہو رہی ہے، واقع ہو رہی ہے کس سے جی؟ من زید، زید سے واقع ہو رہی ہے۔ اچھا وثانی، اور دوسرے میں کیا ہے؟ عالم زید، اس میں کیا چکر ہے جی؟ وہاں پر بھی اسم ہے اسند علیہ فعل، اس کی طرف بھی کیا فعل کا اسناد ہے، جو عالم فعل ہے وہ اسناد رکھتا ہے زید کی طرف، لیکن وہ جو علم کا فعل ہے وہ زید سے واقع نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہے؟ قائم بہ، فإن العلم قائم بزید، کہ جو علم کا کمال ہے، جو صفت ہے، یہ زید کے ساتھ قائم ہے، اس سے علم کیا ہے؟ واقع نہیں ہو رہا۔ جو بھی واقع ہوگا وہ کلام واقع ہوگا نا، ضرب واقع ہوگی، کلام واقع ہوگا، علم تو کیا واقع نہیں ہوتا، علم تو کیا قائم ہوتا ہے۔ جیسے مات زید کہتے ہیں، زید مر گیا، موت کا فاعل کون ہے؟ زید ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ بھی زید سے موت واقع ہوئی ہے کیا؟ زید نے کسی کو مارا تو نہیں ہے، تو لازم ہے یہ تو۔ پھر ہم کیا کہیں گے کہ خود موت زید کے اوپر واقع ہوئی ہے، تو زید یعنی موت زید کے اوپر بھی واقع ہوئی ہے، اور زید کو بھی ہم نے کیا کہا ہے؟ فاعل کہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے ابن ہشام نے اس بات کو واضح کیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ فاعل وہی ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے، کبھی فاعل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کام ہو بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس میں پھر واقع فقط نہ کہتے ہیں، کہ یعنی آپ جب کہتے ہیں یہ فاعل کیسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فاعل وہ ہوتا ہے جس سے فعل صادر ہو۔ فاعل کیسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والا، وہ جو کوئی کام کرنے والا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں نا، اردو میں انگلش میں سارے یہی تعریفیں ہوتی ہیں فاعل کی۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ کیا لے کر آئے کہ نہیں، فقط واقع والی بات نہیں ہے، قائم بہ کی بات بھی لگانی پڑے گی، کیونکہ پھر عالم زید میں کیا کہیں گے، مات زید میں کیا کہیں گے، اس میں تو کوئی ایکٹ جو ہے، کوئی فعل واقع تو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، وہ تو ایک صفت کے طور پہ اس کے ساتھ کیا قائم ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ اب جو شروع میں مصنف نے کہا تھا، ٹھیک ہے، شروع میں تو اب یہاں پہ تفسیر کس کی ہے؟ واقع منہ اور قائم بہ، بالکل جو آخری کہتی نا اس کی کیا کر دی؟ وضاحت کر دی۔ شروع کی چیزوں کی وضاحت نہیں کر رہے، ابھی جا رہے ہیں، یعنی آخر سے شروع کیا ہے، پہلے کیا جا رہے ہیں۔ تو کون سے نقطے کی وضاحت ہوئی ابھی تک تعریف میں؟ ہاں واقع منہ اور قائم منہ، ابھی تک اس کی وضاحت ہوئی ہے، پہلے والی ساری چیزیں رہتی ہیں ابھی۔ اچھا اب کہتے ہیں کہ وقول اولا، پھر آگے کیا کہیں گے؟ وثانیا۔ تعریف میں جو ہے وہ دو دفعہ مصنف نے مؤول بہ بولا ہے، ٹھیک ہے، ایک شروع میں بولا ہے اولا، ٹھیک ہے، اسم صریح او مؤول بہ، کہ فاعل کیا ہوگا؟ اسم صریح ہوگا یا مؤول باسم صریح ہوگا۔ تو یہاں پہ اسے کیا کہتے ہیں کہ چیزوں کو اپنی ضد سے پہچانا جاتا ہے، یعرف الاشیاء باضدادها، تو اسم صریح کس کے مقابلے میں رکھا؟ مؤول کے مقابلے میں رکھا۔ تو مؤول جب واضح ہوگا تو اسی سے پھر اسم صریح کی بھی کیا ہو جائے گی؟ وضاحت ہو جائے گی، یعنی اسم صریح جو مؤول نہ ہونا، تو مؤول کسے کہتے ہیں؟ تو لہٰذا آپ جو پہلا مؤول تھا نا اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وقول اولا مؤولا او مؤول بہ یدخل فیہ، اس میں کیا داخل ہو جاتا ہے؟ نحو ان تخشع، ان تخشع جو ہے نا، یہ ان تخشع یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، یہ پورا جملہ یہ داخل ہو جاتا ہے فاعل میں، اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، اس میں فعل کیا ہے؟ یأن ہے نا، الم یأن، قریب آنا، نزدیک آنا، ٹھیک ہے جی۔ الم یأن، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ کیا نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا،
ان تخشع قلوبہم، یعنی دلوں کے خشوع کا وقت ابھی تک نہیں آیا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ مشہور واقعہ بھی ہے نا، ایک جو ایک بڑا ڈاکو تھا جو ایسی آیت سن کے اس کے اوپر اثر ہوا اور وہ کنورٹ ہو گیا. تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ فَاعِلٌ، کہ یہ جو ان تخشع ہے یہ کیا واقع ہو رہا ہے، فاعل ہو رہا ہے، مع انہ لیس باسم، جبکہ یہ اسم ہے ہی نہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اسم صریح نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ فِي تَعْوِيلِ الْاسْمِ وَهُوَ الْخُشُوع، کہ ان تخشع میں آپ کو ان حرف ناصبہ لگتا ہے اور تخشع کیا ہے، فعل اور فاعل ہے. ٹھیک ہے، فعل فاعل جملہ فعلیہ، تو یہ جملہ فعلیہ یہ کوئی اسم مفرد تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، فعل ہے، بلکہ یہ اسم تو ہے ہی نہیں، فعل ہے اور حرف ہے، دو چیزیں ہیں اس کے اندر. تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے تو فعل، لیکن یہ تعویل کس میں ہو رہا ہے، اسم کی تعویل میں ہو رہا ہے. کیونکہ جو یہاں پہ ان مصدریہ ہے وہ کیا کرتا ہے، فعل کو مصدر میں کنورٹ کر دیتا ہے اور خود بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو بس ہم کیا کہیں گے کہ اسم صریح سے کیا مراد ہے کہ جس اسم کی تعویل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی، وہ اسم صریح مراد ہے. اور مؤول سے کیا مراد ہے، جس کی تعویل ہو جائے. پھر اسی وجہ سے جو ہے نا لوگوں نے اسم صریح کی جو ہے وضاحت کی ہے کہ اسم صریح سے مراد فقط جو ہے وہ اسم ظاہر نہیں ہے، ضمیر بھی کیا ہے اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابن ہشام نے کیا کیا، مؤول بہ کے مقابلے میں رکھ دیا نا. تو مؤول بہ کے مقابلے میں اسم کوئی بھی آ سکتا ہے، ضمیر بھی آ سکتی ہے، اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے. پھر ضمیر چاہے مستتر ہو، جیسے ضاربہ کے اندر مستتر ہے وہ بھی آ سکتی ہے، ضمیر ظاہر بھی آ سکتی ہے، متصل بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں مؤول کے علاوہ، اس میں مؤول کے علاوہ ہو جو بھی اسم وہ صریح کہلائے گا. پھر مؤول میں کیا آ جائیں گے، مؤول میں سارے آ جائیں گے. تعویل کرنے والی کتنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے حاشی میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ تعویل کرنے والے کچھ حروف ہوتے ہیں، اس میں سے یہ انّا جو ہے، اب بھی آگے سر نے مثال دی تھی انّا کی، بالغنی انّا زیدن قائمن، یہ انّا اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ان مصدریہ ہے وہ آ جاتا ہے مصدر کی تعویل کرنے میں. اور کہ مصدریہ وغیرہ، ما مصدریہ، اس طرح کی کیا بہت ساری چیزیں ہیں جو مصدر کی تعویل میں کرتی ہیں. یعنی فقط اس میں یہ نہیں ہے کہ ان مصدریہ ہوگا تو مصدر کی تعویل میں ہوگا، انّا بھی ہو سکتا ہے، ما بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی. وقول ثانیاً، دوسرے نمبر پہ مصنف نے مؤول بہ کی بات کی تھی تعریف میں. ٹھیک ہے، تعریف کو دوبارہ دیکھیں گے. ایک شروع میں کہا تھا کہ اسم صریح مؤول ہو، اسم صریح ہو یا مؤول ہو، اسند الیہ فعل او مؤول بہ، کہ جس کی طرف فعل کا اسناد ہو یا جو فعل کی تعویل میں ہو. ٹھیک ہے جی، پہلے میں مراد تھا کہ جو اسم کی تعویل میں ہو فعل لیکن اسم کی تعویل. دوسرے میں کیا ہے کہ فعل ہے لیکن تعویل کس میں ہو رہا ہے، اسم کی تعویل میں جا رہے ہیں. نہیں، ہاں اسم ہے اور فعل کی تعویل میں جا رہے ہیں، یہ اس کا الٹ ہو جائے گا پہلے والے. اچھا، وقول ثانیاً مؤول بہ یدخل فیہ مختلف، اس میں داخل ہو جاتا ہے مختلف. مختلف اسم ہے یا فعل ہے، اسم ہے، لیکن یہ اسم فعل کی تعویل میں ہے جی، یختلف کے معنی میں ہے. یعنی ابھی تک سنا تھا کہ فعل اور جو حرف مصدر ہے یہ اسم کی تعویل میں ہوتے ہیں، تو ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اسم بھی فعل کی تعویل میں ہوتا ہے. مختلف الوانہ، جو قرآن مجید کی آیت ہے اس میں الوانہ فاعل واقع ہو رہا ہے، فالوانہ فاعل ولم یسند الیہ فعل، اور اس کی طرف فعل کے اسناد ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ فاعل اسے کہتے ہیں جس پہ فعل واقع ہو یا جس کے ساتھ فعل قائم ہو، تو ہم کیا کہیں گے کہ مختلف الوانوں میں تو فعل ہے ہی نہیں، یہاں تو ہے ہی اسم. ٹھیک ہے، تو فعل کی اور ایکٹ کی بھی بات ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ یہ ہے تو اسم، لیکن یہ کیا ہے جی، فعل کی تعویل میں ہے. ولیکن اسند الیہ مؤول بالفعل وہو مختلف فانہ فی تعویل یختلف. اچھا جی، کتنی قیود کی وضاحت ہوگی. ابھی تعریف کی طرف چلیں، اگر اس میں صریح مؤول کی بھی ہو گئی اور اسند الیہ فعل اور مؤول بہ، اس کی وضاحت بھی ہو گئی، واقع من قائم بھی ہو گئی. ابھی درمیان میں جو ہے نا مقدم علیہ اور بالاصالہ، یہ کیا ٹکڑا رہ گیا ہے. ابھی اس کی کیا وضاحت کی طرف آ رہے ہیں.
وخرج بقول مقدم علیہ اور بالاصالہ، تو دو کو الگ الگ کرتے ہیں، پہلے مقدم علیہ کا بیان کریں گے پھر اصالہ کا بیان کریں گے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ جو اسم ہوگا یہ اس کے اوپر مقدم ہوگا، فعل کے اوپر جو فعل کی تعویل میں ہے اس کے اوپر مقدم ہوگا۔ کیا مقدم ہوگا بھی؟ اسم مقدم ہوگا یا فعل مقدم ہوگا؟ یعنی فاعل پر مقدم ہوگا، فعل یعنی فاعل پر مقدم ہوگا، مقدم علیہ، ہاں فاعل پر فعل مقدم ہوگا، تو وہ فاعل کیا کہلائے گا؟ مقدم علیہ کہلائے گا نا، جی ہاں، اور فعل کیا کہلائے گا؟ جب فعل کی تعویل میں مقدم کہلائے گا۔ ہاں جی واضح ہے۔ ایک ہوتا ہے مقدم، ایک ہوتا ہے مقدم علیہ، ایک ہوتا ہے مسند، ایک ہوتا ہے مسند علیہ، ایک ہوتا ہے معطوف، ایک ہوتا ہے معطوف علیہ، ٹھیک ہے؟ ہاں تو معطوف علیہ پہلے آتے ہیں نا، ہاں نہیں، معطوف علیہ پہلے آتے ہیں، معطوف علیہ پہلے ہوتا ہے، معطوف بعد میں ہوتے ہیں، اور مضاف علیہ بعد میں ہوتے ہیں۔ اچھا مقدم پہلے ہوگا یا مقدم علیہ پہلے ہوگا؟ مقدم علیہ یعنی اس پر فعل مقدم، یعنی فعل پہلے ہوگا، تو مقدم علیہ کون کہلائے گا؟ فاعل کہلائے گا نا، ہاں یعنی فاعل جو ہے وہ مقدم علیہ کہلائے گا اور فعل کیا کہلائے گا؟ مقدم کہلائے گا۔ تو یہاں پہ جو مقدم علیہ ہے وہ پہلے نہیں آ رہا، وہ بعد میں آ رہے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ جس کے اوپر آپ مقدم ہوں گے اس کو پہلے بھیجنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے؟ یعنی مقدم علیہ یہی فعل ہو جائے گا، وہی نا، قادم کیا مطلب جن وہ آگے چلا گیا نا، اب آپ نے اس سے پہلے آنا ہے تو اس کو پہلے آگے کریں گے پھر اس سے پہلے آئیں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو مقدم علیہ جو ہے اس کی کیا لگائی کہ اسم کیا ہونا چاہیے؟ مقدم علیہ ہونا چاہیے، یعنی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فعل کیا ہو چکا ہو؟ مقدم ہو چکا ہو۔ اسم مقدم علیہ ہونا چاہیے، یعنی اسم بعد میں ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ فعل ہو۔ تو مقدم علیہ کا جو قول ہے اس سے خارج ہو گیا زید، کس مثال میں؟ زید قامہ میں۔ زید قامہ میں ساری تعریف فٹ بیٹھتی ہے فاعل والی، اگر اس جملے کو نکال دیا جائے مقدم علیہ والے میں۔ کیسے فٹ بیٹھتی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اسم ہوتا ہے یا اسم صریح ہوتا ہے، تو زید اسم ہو گیا، اور اس کی طرف فعل کا اسناد ہوتا ہے جو فعل کی تعویل میں ہو، تو اس کی طرف فعل کا اسناد بھی ہے، اور فعل اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے یا اس سے واقع ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ زید قامہ میں قائم ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو فاعل کی ساری تعریفیں اس کے اوپر فٹ آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ فلیس بفاعل، یہاں پہ زید جو ہے وہ فاعل واقع نہیں ہو رہا بلکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لأن الفعل المسند الیہ ہے، کیونکہ وہ فعل کے المسند الیہ جو اس کی طرف اسناد رکھتا ہے، لیس مقدما علیہ، وہ اس کے اوپر کیا ہے؟ مقدم نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کیا ہو گیا؟ خود کیا ہو گیا؟ مقدم ہو گیا ہے۔ بل مؤخر عنہ، بلکہ جو فعل ہے وہ اس سے کیا ہے؟ مؤخر ہے، تو لہٰذا یہ پھر کیا کہلائے گا؟ وانما هو مبتدا والفعل خبر، یہ ترکیب ہو جائے گی۔ اچھا بالاصالہ کے کیا مراد ہے کہ اصل میں کیا ہونا چاہیے جی؟ مقدم ہونا چاہیے۔ وخرج بقول بالاصالۃ نحو زید من قولک قائم زید، قائم زید کے اوپر اگر تعریف کے اندر بالاصالہ کے لفظ کو ہٹا دینا تو فاعل کی تعریف زید کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے؟ زید کیا ہے؟ اس میں صریح ہے، اور اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ فعل کی طرف نہیں ہے، فعل مؤول بھی ہے، جو فعل اسم کی طرف ہے نسبت قائم کی طرف، لیکن وہ فعل کی تعویل میں، اور کیا ہے کہ وہ جو فعل مؤول ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ قائم بھی ہے اور مقدم بھی ہے، مقدم بھی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ساری تعریفیں فٹ ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود زید ان کو ناوی یہاں پہ فاعل نہیں کہتے، بلکہ اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں؟ قائم ان کو مبتدا کہتے ہیں، قائم ان کو مبتدا نہیں کہتے، اس کی ترکیب کیا ہے؟ قائم زید ان کی، ہاں قائم ان کو خبر مقدم، قائم ان کو خبر مقدم کہیں گے اور زید ان کو کیا کہیں گے؟ مبتدا مؤخر۔ اگر اس کی مثال یوں ہوتی، حمزہ استفہام یا نفی شروع میں ہوتا، قائم زید، پھر قائم مبتدا واقع ہوتا، مبتدا وصفی، اور زید اس کا کیا ہو جاتا؟ فاعل ہو جاتا ہے نا،
فاعل صدم صدر خبر ہو جاتا. تو وہاں پہ نحوی زید کو فاعل کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے. ہاں فاعل کہتے ہیں، فاعل ہی کہتے ہیں. قائم ان کو مبتدا نہیں کہتے نا، فاعل ہی کہتے ہیں. قائم ان کو مبتدا کہتے ہیں، لیکن زید کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا فاعل کہتے ہیں، خبر تو نہیں کہتے نا، فاعل کہتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے وہ جو قائم اس سے مقدم ہو گیا ہے وہ کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہاں پہ ابن ہشام کے نظر دیکھ لیں. تو یہاں پہ قائم زید کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ قائم خبر مقدم اور زید مبتدا مؤخر. تو ابن ہشام کیا کہیں گے کہ بھی اصل میں یہ مثال کیا تھی؟ زید قائم کی تھی. تو اصل کے اعتبار سے دیکھیں تو زید یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ زید کیا ہے؟ مبتدا ہے. یعنی زید جو ہے وہ مقدم علیہ واقع نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، زید کو مقدم علیہ واقع ہونا چاہیے. مقدم علیہ کیا مطلب؟ یعنی اب یہ پھر لفظ گڑبڑ ہو رہے ہیں. مقدم علیہ یعنی اس کو بعد میں ہونا چاہیے. ہاں، مقدم علیہ یعنی اس کے بعد میں ہونا چاہیے تھا. ہاں، زید کے اوپر کوئی چیز مقدم ہوتی نا، تو زید کے اوپر کوئی چیز مقدم ہونی چاہیے تھی اور وہ بالاصالہ اس کے اوپر مقدم ہوتی. ابھی جو قائم کو زید کے اوپر مقدم کیا نا، تو یہ بالاصالہ مقدم نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ زید یہاں پہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے، اور مبتدا بالاصالہ طور پہ مقدم علیہ یعنی بعد میں نہیں ہوا کرتی، بلکہ مبتدا کیا ہوتی ہے؟ اصالتاً پہ مقدم ہوتی ہے، مقدم علیہ وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. فَإِنَّهُ وَإِنْ أُسْنِدَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مُعَوَّلٌ بِالْفِعْلِ، تو اگرچہ اس کی طرف نسبت دی گئی ہے ایک ایسی چیز کی جو فعل کے ساتھ معول ہے، جو کہ قائم ہے، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر کیا مقدم بھی ہے، لیکن تقدیم علیہ لیس بالاصالہ، لیکن قائم کا یہاں پہ زید کے اوپر مقدم ہونا بالاصالہ نہیں ہے. لأنه خبر، کیونکہ وہ خبر ہے. فهو فی نیت تاخیر، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ فی نیت تاخیر ہوتی ہے. ہاں، ابھی یہی جو مثال ابھی آپ نے دی، جب حمزہ استفہام شروع میں لگائیں گے اقائم زیدان مبتدا وصفی کی، تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ مقدم بالاصالہ ہے یا نہیں ہے؟ بالاصالہ مقدم ہو گیا، کیونکہ مبتدا بالاصالہ کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے نا. تو لہذا تعریف اقائم زیدان میں، یعنی ہم یوں سوال بناتے ہیں کہ قائم زید میں زید فاعل واقعہ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے، جبکہ اقائم زید میں زید کے فاعل واقع ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو دونوں سوالوں کا کیا جواب ہوگا کہ قائم زید میں چونکہ قائم خبر مقدم بن رہا ہے، اور خبر اصالتاً کیا ہوتی ہے؟ مؤخر ہوتی ہے، اور زید مبتدا بن رہا ہے، اور مبتدا اصالتاً کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ زید جو ہے وہ اصل میں مؤخر ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، فاعل کی شرط کیا ہوتی ہے؟ وہ مؤخر ہونا. تو اگر اس مثال میں آ جائیں اقائم زید میں، یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ زید جو ہے وہ مبتدا ہے ہی نہیں، بلکہ قائم کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گئی ہے نا. تو قائم جب مبتدا ہوگی تو قائم اصالتاً کیا ہو گیا؟ مقدم ہو گئی ہے، اور زید اصالتاً کیا ہو گیا ہے؟ مؤخر ہو گیا ہے. تو اسی وجہ سے اقائم زید میں زید فاعل واقعہ ہوتا ہے، لیکن قائم زید میں زید فاعل واقعہ نہیں ہوتا. اچھا جی. وخرج بقول واقع منہ الی آخرہ، ابھی دوبارہ آخری قید کی طرف آگے نا، جس کو پہلے بھی بیان کیا تھا. اس کو پہلے بیان کر نہیں دیا؟ لیکن اب اس سے جو چیزیں خارج کی وہ بیان. اچھا، خارج پہلے وضاحت کی تھی اس کی. ہاں، پہلے وضاحت کی تھی، اب اسی کو اسی ٹکڑے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا. ہاں، مصنف کو بعد میں یاد آیا. ٹھیک ہے، یعنی یہی ٹکڑا کیا اسی کے ساتھ رکھتے. کہتے ہیں کہ واقعاً منہ کی قید سے میں نے کیا چیز خارج کی ہے؟ کہتے ہیں کہ نحو زید من قول کا ضرب زید، ضرب زید کو خارج کیا گیا. فإن الفعل المسند الیہ واقع علیہ، کیونکہ جو فعل جو مسند الیہ وہ اس کے اوپر واقع ہوتا ہے. ولیس واقع منہ ولا قائما بہ، نہ ہی اس سے واقع ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ قائم ہوتا ہے. زید کو مارا گیا، ترجمہ یہ ہے نا.
تو جو فعل مارنا ہے وہ زید سے واقع ہوا ہے یا زید پر واقع ہوا ہے؟ زید پر واقع ہوا ہے. تو مات زید میں موت زید پر واقع ہوئی ہے یا زید سے واقع ہوئی ہے؟ زید پر واقع ہوئی ہے نا. ہاں لیکن ہم کہتے ہیں زید پر موت واقع نہیں ہوئی، زید کے ساتھ موت قائم ہو گئی ہے پھر. تعریف کے اندر کیا لفظ ہیں مصنف کے؟ واقعاً منہ اور قائماً بہی. کہتے ہیں واقعاً منہ چلے گا، واقعاً علیہ نہیں چلے گا. ہاں واقعاً علیہ مفعول بن جائے گا. جبکہ ماتا زیدن میں سب کہتے ہیں، اردو میں تو چلتا ہے، عربی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اردو میں تو یہی مطلب ہے کہ موت زید کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو موت جو ہے وہ زید کے اوپر واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے کہتے ہیں کہ یہ جو تعبیر استعمال ہوتی ہے یہ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہی. یعنی زید کے اوپر تو کیا سر ہے، تو سر کے اوپر تو موت کوئی چیز ہو جو سر کے اوپر گری ہو، یہ تو نہیں ہوتی ہے. اب سر کے اوپر اگر اس کے پتھر گرا ہے یا کوئی پنکھا چھت کے اوپر گرا ہے تو اس پنکھے کو مجازی معنی میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ موت کہہ دیتے ہیں کہ موت اس کے سر کے اوپر گر گئی ہے، مصیبت اس کے سر کے اوپر گر گئی ہے. تو وہاں پہ پھر زید کیا واقع ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ فاعل واقع نہیں ہو رہا ہوتا، مفعول واقع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلا کیا کہتے ہیں کہ وقعت المرفات علی زید، وہ مفعول کی جگہ پہ ہوگا. لیکن اگر آپ حقیقی طور پہ دیکھیں تو حقیقی طور پہ اس کے اوپر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی موت جیسی، کیونکہ یہ صفات ہے، ایک چیز ہے، اس میں اوپر نیچے تو دیکھ ہی نہیں جاتا کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ موت کی صفت زید کے ساتھ قائم ہو گئی ہے، حقیقت میں یہ ہے. لیکن مجازی طور پہ جب جملہ بولا جاتا ہے تو وہ پر کے ہی بولا جاتا ہے، تو وہ مجازی طور پہ حقیقی طور پہ نہیں ہے، دقت نہیں ہے اس میں. تو لہٰذا ابن شام کی بات درست ہے کہ عربی زبان میں کوئی ایسی آپ مثال ہمیں نہیں دکھا سکتے کہ جس میں فعل واقع علیہ واقع ہو اور اگلی جو چیز ہے وہ مجرور یا مفعول کی بجائے فاعل واقع ہو رہی ہو. ایسی کوئی مثال بھی آپ کو نہیں ملے گی. اچھا آخری عبارت کے وَإِنَّمَا مَثَّلْتُ الْفَاعِلَ بِقَامَ زَيْدٌ وَمَاتَ عَمْرٌ، میں نے جو ہے وہ اپنے متن میں قام زیدن کی بھی ایک مثال دی ہے اور ایک مات عمرٌ کی مثال دی ہے لِلْعُلَمَاء، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ انہ لیس معنی کون الاسم فاعلا، کہ کسی اسم کے فاعل ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ان مسماہ، کہ جو اسم کا مسمى ہے، احدث شیئا، وہ کسی چیز کو کرے بھی صحیح، بل کونہ مسند الیہ علی الوجہ المذکور، بلکہ اس کا مسند الیہ ہونا مذکورہ وجہ کے اوپر ہے. الا ترى، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ان عمرا لم یحدث الموت، کہ عمر نے موت کو ایجاد نہیں کیا، لیکن مع ذلک یسمى فاعلا، اس کے باوجود اس کو فاعل کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ موت اس کے ساتھ قائم ہے، اس وجہ سے. صلی اللہ علیہ وسلم.